ایک محب وطن عقاب کی کہانی جس نے اپنی دلیری سے پاکستان کے دشمنوں کو شکست دی۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ڈیجیٹل کتب خانہ سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور کہانی پسند آنے کی صورت میں نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ سن 1965 کا ذکر ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے جنوب میں رنگج کے ریگستانی علاقے پر بھارتی فوجوں نے حملہ کر دیا تھا۔ اس حملے کو روکنے کے لیے پاکستانی فوجیں بھی پہنچ گئی تھیں اور بیار بٹ کے قریب دونوں فوجوں میں زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ کانجر کوٹ سے کچھ آگے بھارتی فوجیں پاکستانی فوجوں کے دستوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ دشمن سے جھڑپوں کے دوران پاکستانی ٹینکوں کے دستوں کے کمانڈر کیپٹن ہیبت خان شہید ہو چکے تھے اور ان کی جگہ نئے کمانڈر کیپٹن امام علی بھیجے گئے تھے۔ وہ آتے ہی اپنے جوانوں میں گھل مل گئے۔ انہوں نے کھانا بھی سب کے ساتھ کھایا اور پھر ان سے باتیں کرنے لگے۔ کھانے کے بعد وہ خیمے سے باہر کھڑے اپنے ساتھیوں سے بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک ایک عقاب اڑتا ہوا آیا اور ان کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ ارے یہ تو کوئی سدھا ہوا عقاب ہے، انہوں نے عقاب کے مٹیالے پر اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ شاید، لیفٹیننٹ امجد علی بولے، لیکن تعجب ہے یہ اس ویرانے میں اس وقت کہاں سے آ گیا؟ ہو سکتا ہے اس علاقے میں کسی شکاری یا کسی شوقین زمیندار نے پال رکھا ہو۔ جنگ کی وجہ سے اس کا مالک کسی محفوظ جگہ چلا گیا ہو، یا ممکن ہے کہ بھارتی فوجوں کی ہتھے چڑھ گیا ہو اور یہ بیچارہ ہمارے پاس کھانے کی آس میں آ گیا۔ کیپٹن صاحب نے خیال ظاہر کیا، اسے کچھ کھانے کو دو۔ لیفٹیننٹ نے اردلی کو گوشت لانے کا حکم دیا۔ اردلی گوشت لے کر آیا تو کیپٹن نے اسے بینچ پر رکھ دے۔ گوشت دیکھ کر عقاب ان کے کندھے سے اچھل کر بینچ پر بیٹھ گیا اور ہلکی سی آواز نکال کر کھانے لگا۔ عقاب کو گوشت ڈال کر کیپٹن امام علی تو اپنے خیمے میں چلے گئے، لیکن لیفٹیننٹ امجد وہیں کچھ فکر مند سے کھڑے رہے۔ دراصل اپنے گھروں سے دور لڑائی کے لیے آئے ہوئے سپاہی کچھ وہمی ہو جاتے ہیں اور ذرا ذرا سی باتوں پر شگن لینے لگتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن پہلے جب کیپٹن ہیبت خان دشمن کے ایک حملے کے دوران شہید ہوئے تھے تو یہی عقاب ان کے ٹینک پر بیٹھا ہوا نظر آیا تھا اور اب کیپٹن امام علی کے کندھے پر آ بیٹھا تھا۔ لیفٹیننٹ کو ڈر تھا کہ کہیں کوئی وہمی سپاہی اس واقعے کو کوئی اور ہی رنگ نہ دیتے۔ آخر وہی ہوا جس کا انہیں اندیشہ تھا۔ وہ بھوجل قدموں سے اپنے مورچے کی طرف جا ہی رہے تھے کہ انہوں نے سنا کہ ایک فوجی کہہ رہا ہے، عجیب بات ہے کہ وہ منحوس پرندہ نئے کپتان کے کندھے پر بھی آ بیٹھا، اللہ خیر ہی کرے۔ اگلے دن موسم خراب ہو گیا، تیز ہوا کے جھکڑ چلنے لگے اور سپاہیوں کے بال، کپڑے، برتن اور کھانے پینے کی چیزیں ریت سے اڑ گئیں۔ حوالدار خوشی محمد بری طرح سے سٹ پٹایا ہوا تھا۔ اس نے کوئی 10ویں بار چائے بنائی تھی مگر ہر دفعہ اس پر ریت پڑ جاتی تھی۔ پھر اسے وہی ہوا میں اڑتا ہوا عقاب دکھائی دیا۔ اس نے اپنا سارا غصہ اس پر اتارنا شروع کر دیا۔ یہ ساری نحوست اس کمبخت پرندے کی ہے، وہ بڑبڑایا۔ جب سے یہ نظر آیا ہے مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ پہلے کپتان صاحب مارے گئے، لانس نائے غازی نے اپنی رائفل سیدھی کی اور کہا، یہ ام کو کوئی بدرو لگتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بغیر دیکھے گولی داغ دی جو کیپٹن صاحب کے خیمے کے ابھرے ہوئے سرے کو پھاڑ کر دوسری طرف نکل گئی۔ کیپٹن صاحب گھبرا کر خیمے سے باہر نکلے۔ ارے یہ کون ہے؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ صاحب، غازی خان نے عقاب کی طرف اشارہ کیا جو رائفل کے دھماکے سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اطمینان سے بیٹھا ہوا اپنے پروں پر نوچ رہا تھا۔ صاحب، ہم کو اس کو گولی مارنا، یہ بہت منحوس ہے۔ کپتان صاحب خان کی بدحواسی پر مسکرائے اور بولے، اپنی گولی دشمن کے لیے رکھو۔ ابھی ہمیں پیغام ملا ہے کہ دشمن کے ٹینک
ہمارے مورچوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، سب جوان فوری تیار ہو جائیں۔ حملے کی خبر سے سب ہڑبڑا کر اٹھنے لگے اور تیار ہونے لگے۔ اس افراتفری میں عقاب کا قصہ ہی گول ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد پاکستانی ٹینکوں کا دستہ کیپٹن امام علی کی کمان میں ریت کے اونچے نیچے ٹیلے عبور کر رہا تھا۔ کیپٹن صاحب سب سے اگلے ٹینک میں دوربین لگائے دشمن کے ٹینک تلاش کر رہے تھے۔ موسم انتہائی خراب تھا، ریت کے بگولوں میں سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر کچھ کوشش سے کیپٹن صاحب نے دشمن کے ٹینک دیکھ لیے۔ دشمن نے بھی شاید ان کو دیکھ لیا۔ لیفٹیننٹ امجد علی، لیفٹیننٹ امجد علی، کیپٹن امام علی چلائے۔ دشمن کے ٹینک نظر آ رہے ہیں، 20 ڈگری جنوب مشرق 12:00۔ ابھی وہ احکامات دے ہی رہے تھے کہ ان کے سامنے دشمن کے ٹینکوں میں سے چمک ابھری، پھر دوسری، پھر تیسری، اور پھر بے شمار روشنیاں گرد کے اندھیرے میں تیرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے، ان کے ٹینک کے پاس پہلا گولہ پھٹا۔ پھر تو جیسے قیامت ہی آ گئی، دھنا دھن کان پھاڑنے والے دھماکے ہونے لگے۔ کیپٹن امام علی فوراً ٹینک میں بیٹھ گئے اور توپچی کو بھی فائر کا حکم دیا۔ وہ مارا، شاباش! انہوں نے توپچی کی پیٹھ پر تھپک کر نعرہ لگایا، ساتھ ہی دوسرے ٹینکوں کو بھی فائر کا حکم دیا۔ بس پھر کیا تھا، قیامت بپا ہو گئی۔ سارے ٹینکوں سے بیک وقت گولوں کی بوچھاڑ نکلی۔ بھارتی ٹینکوں کو شاید ایسے زبردست مقابلے کی امید نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اپنے کئی ٹینک جلتے ہوئے دیکھ کر دشمن بھاگ گیا۔ پاکستانی ٹینک ان کا پیچھا کرنے لگے، لیکن اب ایک اور مشکل پیش آ رہی تھی۔ ٹینکوں سے اڑنے والی دھول کے علاوہ تیز آندھی کا طوفان بھی شروع ہو چکا تھا۔ ریگستانی علاقوں کے یہ طوفان قیامت کے ہوتے ہیں۔ پاکستانی ٹینکوں میں بیٹھے ہوئے بہادروں کو کچھ نظر آنا تو کجا، سانس لینا تک دشوار ہو رہا تھا۔ ان کے ٹینک اندھا دھند دشمن کا پیچھا کر رہے تھے۔ آخر کوئی 2 گھنٹے بعد آندھی کا زور ٹوٹنا شروع ہوا اور کیپٹن کو اپنے ریت سے اٹے ہوئے ٹینک دکھائی دینے لگے۔ ریت اڑ اڑ کر ٹیلوں کی طرح ٹینکوں کے گرد اکٹھی ہو گئی تھی۔ وہ ریت کے ان ٹیلوں میں سے ٹینکوں کو نکالنے کی تدبیر سوچ ہی رہے تھے کہ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ وہ اس وقت دشمن کے مورچوں کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ ان کے ارد گرد بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھیں اور سامنے دشمن کے مورچے تھے۔ پیچھے ہٹنے کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا، کیونکہ ان کے ٹینک ریت میں پھنسے ہوئے تھے۔ جب تک وہ انہیں نکالتے، دشمن انہیں بھون کر رکھ دیتا۔ اب دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو جانے کے سوا کوئی اور راستہ نہ تھا۔ کچھ دیر سوچ کر کیپٹن اپنے ٹینک کے ڈرائیور کو انجن چلانے کا حکم دیا، پھر وائرلیس پر اپنے مورچوں سے رابطہ قائم کر کے انہیں صورتحال بتائی اور ڈرائیور کو احتیاط سے پیچھے ٹینک لے جانے کو کہا۔ ٹینک کے حرکت میں آتے ہی اس پر گری ہوئی ریت ادھر ادھر بکھر گئی اور ٹینک ایک جھٹکے کے ساتھ ہی ریت کے ٹیلے پر سے ابھرا۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا انہیں خطرہ تھا۔ دشمن کی طرف سے گولہ باری شروع ہو گئی۔ ادھر پاکستانی توپ خانہ اور فوج بھی حرکت میں آ چکی تھی کہ اچانک ایک گولہ کپتان کے ٹینک پر لگا اور ایک خوفناک دھماکے سے ان کا ٹینک اچھل کر الٹ گیا۔ کپتان نے توپچی اور ڈرائیور کو ٹینک سے نکالنے کا حکم دیا۔ تینوں اچھل کر ٹینک کی آڑ میں آ گئے، مگر ابھی مشکل سے سنبھلے ہی ہوں گے کہ دشمن کے مورچے سے مشین گن کا فائر شروع ہو گیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ سے توپچی اور ڈرائیور زخمی ہو گئے۔ اسی وقت ایک گولی کیپٹن امام علی کی پسلیوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی اور وہ تڑپ کر زمین پر گر گئے۔ انہیں معمولی خراش آئی تھی۔ وہ تیزی سے ٹینک کی آڑ میں دشمن کے مورچے کی طرف رینگنے لگے۔ مورچے سے متواتر مشین گن کا فائر ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے پستول نکالا اور اسی طرح رینگتے ہوئے مورچے تک پہنچ گئے۔ گولیوں سے اڑتی ہوئی ریت اور گولہ باری کے دھوئیں کے باعث وہ دشمن کی نظروں سے بالکل محفوظ رہے۔ مورچے کے قریب پہنچ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس کے اندر کود گئے۔ مورچے میں 3 بھارتی فوجی موجود تھے۔
کیپٹن کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر ان میں سے دو نے تو اپنے ہاتھ فوری اٹھا دیے، لیکن مشین گن چلانے والے فوجی نے ایک دم مشین گن کا رخ کیپٹن کی طرف پھیر دیا۔ عین اسی وقت کپتان کو اپنے سر کے اوپر ایک سایہ سا لہراتا ہوا نظر آیا اور وہ فوراً جھک گئے۔ ان کے ایسا کرنے سے ان کی جان بھی بچ گئی، کیونکہ مشین گن کی گولیوں کی بوچھاڑ ان کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ اگر وہ ایک سیکنڈ بھی دیر کر دیتے تو ان کا سر اور سینہ گولیوں سے چھلنی ہو چکا ہوتا۔ پھر فوراً انہیں ایک چیخ سنائی دی۔ انہوں نے سنبھل کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ان کی جان بچانے والا وہی عقاب تھا جسے ان کے ساتھی منحوس سمجھتے تھے۔ وہ مشین گن والے بھارتی فوجی پر جھپٹ رہا تھا اور وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے اس کے حملے سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر کیپٹن امام علی کے پستول سے نکلنے والی گولی نے اسے اس عذاب سے نجات دلا دی۔ دشمن کے ختم ہوتے ہی عقاب کیپٹن کے کندھے پر آ بیٹھا۔ کچھ دیر بعد جب پاکستانی فوجوں کے حملوں سے گھبرا کر بھارتی فوجیں بھاگ کھڑی ہوئیں اور ایک پاکستانی افسر اس مورچے کی طرف آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کیپٹن امام علی دو بھارتی فوجیوں کو حراست میں لیے کھڑے ہیں اور ان کے کندھے پر عقاب بیٹھا ہوا ہے۔ ارے یہ کیا؟ افسر نے حیرت سے کہا۔ یہ میرا دوست ہے، کیپٹن امام علی نے اسے بتایا اور عقاب کے پروں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ رن کچ کی اس جنگ میں پاکستانی فوجوں نے شاندار فتح حاصل کی تھی اور تقریباً 350 مربع میل کا علاقہ بھارت کے قبضے سے آزاد کرا لیا تھا۔ اس کے بعد بھارت کو اس علاقے میں کبھی حملے کی جرأت نہ ہوئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ڈیجیٹل کتب خانے کی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں کہانی سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے ڈیجیٹل کتب خانے کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔